بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، جو اسلامی کیلنڈر میں 8واں مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد سال کا سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے نہیں بلکہ اور ایک مہینہ پہلے سے دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ سب دعا ہم سب کو بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان مہینوں میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما، اور خصوصاً رمضان تک ہمیں پہنچا کر وہاں کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ تو شعبان چونکہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کچھ سنتیں اور مخصوص اعمال بھی منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ سال بھر ہر مہینے میں پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھ لیتے، یا ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو کثرت سے روزے رکھتے کہ رمضان کو چھوڑ کر کے اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ تو کثرت سے روزہ رکھنا نفلی روزے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ اب چھوڑیں گے نہیں۔ کبھی کبھی ناغا بھی کرتے تھے، اور بعض دفعہ کئی دن کا ناغا ہوتا، لگتا کہ اب رکھیں گے نہیں۔ تو بہرحال ایک تو سنت ہے کثرت سے روزہ رکھنا، اور دوسرے یہ کہ اور بھی اعمال میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اس لیے جو ہے نفلی اعمال میں اضافہ کر دینا چاہیے ہم سب کو بھی سنت کے مطابق۔ اور آخر البتہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت پر شفقت کے لیے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد آخر شعبان میں روزے نہ رکھا کرو، تاکہ کمزوری لاحق نہ ہو زیادہ روزے رکھنے سے۔ اسی طرح آخری شعبان کے دنوں میں خصوصاً 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ خود نہیں رکھتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی 28، 29 شعبان کو روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اور منع بھی فرمایا کہ لوگ جو ہے 28، 29 شعبان کو شعبان کے آخر دنوں میں 2 دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھائی شعبان کے مہینے میں جب نفلی روزے کثرت سے رکھنا سنت ہے تو یہ آخر کے 2 دنوں میں کیوں منع ہو گئے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب 1-2 دن کے بعد جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ، نئی امنگ اور نئی دلچسپی کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شعبان کے ساتھ ایک ہو جائے تو وہ اس درجے کا نشاط پیدا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کے اخیر دنوں میں روزے شعبان کے اخیر دنوں میں روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28، 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ اگر رمضان سے 2 روز پہلے روزے رکھے جائیں گے تو رمضان کے دنوں میں زیادتی لوگ نہ سمجھنے لگ جائیں، اور رمضان میں زیادتی کے مرادف نہ ہو جائے۔ گویا یہ دین کے حدود کو برقرار رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے ہر عمل کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے، حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے فرض آ رہے ہیں، 2 دن پہلے سے شروع کر دیا، گویا آپ نے رمضان کے مہینے کو جو ہے 31 دن کا 32 دن کا بنا دیا۔ شریعت میں ساری حدوں کو باقی رکھنے کا اور حدود سے تجاوز نہ کرنے کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روزے کو افطار کرنے کا وقت ہو جائے، کہتا ہے 1 گھنٹے بعد افطار کریں گے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے اتموا الصیام الی اللیل، رات یعنی سورج غروب ہوتے وقت تک روزہ پورا کر لو۔ اب سورج غروب بھی ہو گیا، پھر آپ روزہ 1 گھنٹہ بڑھا دے رہے ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، آپ 1 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہوگا، بلکہ یہ رمضان کے مہینے میں دخل اندازی ہو جائے گی کہ آپ نے رمضان 1 دن پہلے ہی شروع کر دیا، 2 دن پہلے ہی شروع کر دیا۔ اسی لیے یوم الشک میں روزے رکھنے کو منع کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک عمل تو رمضان میں کثرت سے روزے رکھنے کا تھا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اپنے اعمال بڑھا دینے چاہیے تاکہ رمضان مبارک میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ ابھی سے اس کی مشق کرنی چاہیے، تسبیح بڑھا دیں، تلاوت بڑھا دیں، نفل نمازیں بڑھا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شعبان رمضان کے استقبال کا مہینہ بھی ہے، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں کہ ہمیں خاکہ بنائیں کہ رمضان کے میں ہم کیسے اچھا سے اچھا گزار سکتے ہیں۔ جو ملازم پیشہ ہیں چھٹی لینے کا پروگرام بنائیں، جو دکاندار ہیں دکان میں کچھ ایک ملازم بڑھا لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شعبان میں ہی جو ہے انتظام کر لینا چاہیے۔ پھر شعبان کے اعمال میں مخصوص عمل آتا ہے 15ویں شعبان کی رات کا اور دن کا۔ ہم انشاءاللہ اس پر نصف شعبان کی رات سے تعلق شب برات کے متعلق ایک مستقل ویڈیو اس پر ہم لا رہے ہیں، اس کو آپ ضرور سماعت فرمائیں، اس میں بہت اہم تفصیلی بات آ جائے گی انشاءاللہ۔